ہم اپنے پیارے محبوب کی سنت کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اس لیے کہنے والے نے کہا وہی سمجھا جائے گا شیدائے جمال مصطفیٰ، وہی سمجھا جائے گا شیدائے جمال مصطفیٰ، جس کا حال حال مصطفیٰ ہو قال قال مصطفیٰ، جس کا حال بھی نبی علیہ السلام کی طرح اور جس کا قال بھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، سنت کا عاشق وہی کہا جائے گا۔ قریب کے زمانے میں ہمارے اکابرین علماء دیوبند سنتوں کے شیدائی، چنانچہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پتہ چلا کہ فرنگی نے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے، تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ روپوش ہو گئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ 3 دن کے بعد پھر مسجد میں کہا کہ حضرت آپ کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے اور آپ پبلک پلیس پر ہیں، یہ کافر آپ کو پکڑ لیں گے اور پھر پتہ نہیں سولی لٹکائیں یا کیا کریں۔ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ نے جواب دیا کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی پر غور کیا، مجھے 3 دن رات غار ثور میں روپوشی کے ملتے ہیں، میں نے اس حدیث پر عمل کر لیا، اب میں پھر پبلک پلیس میں آ گیا ہوں، اگر وہ مجھے گرفتار کر لیں گے تو میں گرفتار ہونے کے لیے تیار۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایک عمل میں سنت پر عمل کرتے تھے۔ ایک مرتبہ دارالعلوم کا جلسہ تھا، اذان ہو گئی تو حضرت کا وضو تھا اور جلسہ گاہ سے آپ نے مسجد میں پہنچنا تھا، تو اتنا بڑا مجمع تھا، لوگ سلام کے لیے کھڑے تھے، راستہ نہیں ملتا تھا، حتیٰ کہ صف میں پہنچنے تک تکبیر اولیٰ ہو چکی تھی۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز ادا کی، حسرت سے ٹھنڈا سانس لیا اور فرمانے لگے آج 22 سال کے بعد میری تکبیر اولیٰ قضا ہو گئی۔ یہ سنت کے شیدائی لوگ تھے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب بھی کوئی نیا پھل دیکھتے تو چھوٹے بچے کو دیتے، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہی ہے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کے دارالحدیث کے سامنے جو چھوٹا سا باغیچہ ہے، اس میں کیکر کا درخت لگانے کا حکم دیا۔ کہنے والے نے کہا کہ حضرت کیکر کے درخت میں تو کانٹے ہوتے ہیں، خوبصورت بھی نہیں ہوتا، یہ باغیچے میں تو نہیں سجے گا۔ فرمایا سجے گا یا نہیں سجے گا یہ الگ بات ہے، میں نے تو اس لیے لگانے کا حکم دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت رضوان جس درخت کے نیچے بیٹھ کر لی تھی وہ کیکر کا درخت تھا، میں اس درخت کو دیکھوں گا مجھے محبوب کی بیعت کا وقت یاد آ جائے۔ ہر چیز میں نسبت۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس باغیچے میں گلاب کے پھول لگوائے۔ کسی نے پوچھا کہ گلاب کا پھول کیوں؟ موتیا بھی ہے اور بھی کئی پھول ہیں۔ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حدیث پاک سے مجھے پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر سے جو خوشبو آتی تھی اس خوشبو کے ساتھ گلاب کے پھول کی خوشبو ملتی جلتی ہے، میں نے اسی لیے گلاب کے پھول کو لگانے کے لیے کہا۔ یہ سنتوں کے شیدائی، یہ اللہ رب العزت کے محبوب بندے۔ چنانچہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے والد مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی آدمی سنت کے مطابق پاخانہ کرے
تو اس کو خلاف سنت نفلیں پڑھنے سے بھی زیادہ اجر ملے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ واقعی جو جیولر ہوتا ہے وہی ہیرے اور موتی کی قدر جانتا ہے۔ یہ لوگ بھی سنت کے قدردان تھے، اس لیے ڈھونڈ ڈھونڈ کر یہ سنتوں کو اپناتے تھے۔ آپ غور کریں کہ اگر آپ درزی کو اپنا کوئی کپڑا سینے کے لیے دیں تو جب واپس ملتا ہے تو آپ اپنے کپڑے کو دیے ہوئے نمونے کے ساتھ میچ کرتی ہیں۔ اگر مطابق ہو تو پھر قبول کرتی ہیں، مطابق نہ ہو تو اس کو ریجیکٹ کر دیتی ہیں۔ کہتی ہیں کہ آپ نے اس کو سیمپل کے مطابق کیوں نہیں بنایا، اس کا سائز اتنا تھا تم نے اتنا کر دیا، فلاں چیز کا سائز اتنا تھا تم نے کیوں تبدیل کیا۔ تو جس طرح آپ دیے ہوئے کپڑے کے مطابق اپنا کپڑا پسند کرتی ہیں، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک نمونہ بنا کر دنیا میں بھیجا۔ اب قیامت کے دن جب بندے اللہ کے حضور پیش ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے صرف ان عملوں کو قبول کرے گا جو نبی علیہ السلام کی سنت کے نمونے کے مطابق ہوں گے۔ جو اس کے خلاف ہوں گے اللہ رب العزت ان کو ریجیکٹ فرما دیں گے۔ ہم نے دیکھا کہ بعض لوگ ایک خاص برانڈ کی چیز پسند کرتے ہیں، جوتے ہیں یا کپڑے ہیں یا کوئی چیز ہے، برانڈ کی مہر اگر لگی دیکھ لیں تو مطمئن ہو جاتے ہیں۔ قیامت کے دن یہی ہوگا، فرشتے کھڑے ہوں گے، بندے کے اعمال کو پیش کیا جائے گا، جس عمل پر سنت کی مہر لگی ہوگی وہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہوگا، اور جو سنت کے خلاف ہوگا اس عمل کو ریجیکٹ کر دیا جائے۔ آپ غور کریں، ماں کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے تو اگر ماں کو کہیں کہ یہ تمہارے بیٹے کی تصویر ہے، اس کو آگ میں ڈال دو، تو ماں ہرگز تیار نہیں ہوگی، کہے گی میں اپنی بیٹے کی تصویر کو آگ میں کیوں ڈالوں۔ تو اگر ایک ماں محبت کی وجہ سے بیٹے کی تصویر کو آگ میں ڈالنا پسند نہیں کرتی تو قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے محبوب کے چہرے سے مشابہت رکھنے والے لوگ جو محبوب کی تصویر کی مانند ہوں گے ان کو بھی جہنم میں ڈالنا پسند نہیں فرمائیں گے۔ کہتے ہیں کہ جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جادوگروں کو میں بلاتا ہوں تمہارے ساتھ مقابلہ ہوگا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تو مقابلے کے لیے جادوگر آئے۔ اس زمانے کا دستور تھا کہ دونوں فریق ایک لباس ایک کاسٹیوم میں آتے تھے۔ تو جو افسران تھے پہلے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ جادوگروں والا لباس پہنیں، آپ نے انکار کیا۔ انہوں نے سوچا کہ اب حل یہ ہے کہ جادوگروں کو موسیٰ علیہ السلام جیسا جبہ پہنا دیں۔ چنانچہ سارے جادوگر جبہ پہن کر آ گئے، مقابلہ ہوا۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی سے نوازا، اس پر جادوگر ایمان لے آئے۔ فرعون نے ان کو بہت سخت سزا دی، مگر یہ جادوگر اس امتحان میں کامیاب ہوئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا، کو طور پر حاضر ہوئے، کہا کہ اے پروردگار عالم، آپ نے تو بائی نیم مجھے بھیجا تھا فرعون کی طرف، اذهب الى فرعون انه طغى۔ فرعون کو تو ہدایت ملی نہیں، جادوگروں کو ہدایت مل گئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، جب میں ہدایت کے فیصلے کرنے لگا تو میری رحمت نے اس چیز کو زیادہ پسند کیا کہ جن کو میرے نبی علیہ السلام کے ساتھ زیادہ مشابہت ہے ان کو میں ہدایت پہلے دوں۔
تو چونکہ جادوگروں کا لباس آپ کے لباس کی طرح تھا، میں نے ان کو ہدایت کی نعمت سے نواز دیا۔ اگر بنی اسرائیل کا کوئی بندہ ایک نبی علیہ السلام کی مشابہت کرتا ہے مجبور ہو کر، اللہ کو وہ بھی اچھی لگتی ہے، تو امت محمدیہ کا نوجوان اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر محبت کی وجہ سے عمل کرے گا، اللہ رب العزت کو وہ کتنا پیارا لگے گا۔ تو اس لیے آپ گھروں میں اپنے نوجوان بچوں کو سنت پر عمل کی ترغیب دیں، اپنے خامدوں کو سنت کا شیدائی بنائیں، خود بھی ہر کام میں سنت پر عمل کریں۔ آپ کا گھر اگر سنتوں کا گلشن بن گیا تو یہ جنت کا نمونہ بن جائے گا، اور اس کے بدلے آپ جنت میں گھر کی حقدار بن جائیں گی۔ تو کوشش کریں کہ ہر کام کو سنت کے مطابق کریں، اس کو سیکھیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ مدد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے حاضر ہوا، اس کے بعد مدینہ طیبہ گیا، سلام کیے نبی علیہ السلام کی خدمت میں مواجہ شریف پر۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جو شخص سنت کا متبع ہوتا ہے، جب وہ سلام کے لیے مواجہ شریف پہ جاتا ہے تو نبی علیہ السلام کے قلب مبارک سے نور کی کرنیں ہوتی ہیں جو اس بندے کے دل کو منور کر دیتی ہیں۔ آج کیسا وقت آ گیا، ہمارے گھروں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے میں کوتاہی ہے۔ کئی مائیں تو ایسی ہیں کہ بیٹا اگر اپنے چہرے پہ ریش یعنی سجائے تو ان کو اچھا نہیں لگتا چہرہ، مخالفت کرتی ہیں کہ تم جلدی سے شیو کرواؤ۔ اصل میں کسی نے سمجھایا نہیں نا کہ سنت پر عمل کرنے کا کیا اجر ہے۔ اگر پتہ ہوتا تو اس کو تو خوشی ہوتی۔ ہمارے ایک جامعہ میں بچی پڑھ کر فارغ ہوئی تو انڈسٹریلسٹ کی بیٹی تھی، نے پرپوزل کو ایکسپٹ کر لیا۔ گھر میں بیٹھے ہوئے بات ہو رہی تھی تو باپ نے ذرا دل لگی کے طور پہ کہہ دیا کہ بیٹی، میں نے تمہارے لیے ایسا پرپوزل چنا ہے کہ جو بہت مال والا ہے اور وہ سونے سے تمہیں لاد دے گا۔ تو جب باپ نے ایسی بات کہی تو اس بات کو سن کر وہ بچی نظریں جھکا کر بیٹھی تھی، کہنے لگی ابو مجھے سونا نہیں چاہیے، مجھے اپنے پیارے محبوب کی سنت چاہیے۔ جب عورتیں دین کا علم حاصل کریں گی تو پھر ان کو سنت کی اہمیت اور قدر کا پتہ چلے گا، پھر یہ سنت پر جان چھڑکنے والی بن جائیں گی۔ ہمارے اکابر سنت کے کتنے پابند تھے۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے اکابر شرع شریف کے نفیس موتیوں کو بچوں کی مانند وجد و حال کے اخروٹ منقع کے بدلے نہیں دیتے، نفس فس کی طرف مائل نہیں ہوتے، فتوحات مدنیہ سے فتوحات مکیہ کی طرف التفات نہیں کرتے، ان کا کارخانہ بلند ہے۔ چنانچہ ہمارے اکابرین جو سلسلہ کے ہیں وہ اتباع سنت کا بہت اہتمام سناتے ہیں، بہت زیادہ۔ آپ حیران ہوں گی، امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی اتباع سنت کا یہ حال تھا، ایک ایک عمل سنت کے مطابق تھا۔ ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو ایک بندے کو بلا کر انہوں نے وصیت فرمائی کہ میں اپنی زندگی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت کو اپنا چکا، نبی علیہ السلام کی سنت کو اپنے جسم پہ سجا چکا، لیکن ایک عمل ایسا ہے جو نہیں کر سکا۔ وہ کیا
کہ ایک مرتبہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، بچے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں گود میں لیا تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے پیشاب کیا۔ یہ ایک عمل مجھے ایسا نظر آیا کہ اس پر میں عمل اس لیے نہ کر سکا کہ میرا نواسا نہیں، میں نے اپنی بیٹی کی شادی تو کر دی ہے، وصیت کر کے جا رہا ہوں، اگر اللہ میری بیٹی کو بیٹا عطا کرے تو اس بچے کو میری قبر پر لا کر بٹھایا جائے، حتیٰ کہ وہ بچہ میری قبر پر پیشاب کر دے اور مجھے نبی علیہ السلام کے اس عمل کی بھی مشابہت نصیب ہو جائے۔ جو سنتوں کے شہدائی ہوتے ہیں وہ اس طرح نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک عالم تھے جو 10 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھ کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ اور تحفہ بھیجا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کو نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ نبی علیہ السلام کے سینے اتھر پر زخم کے نشان ہیں، تو پوچھا اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے سینہ پہ زخم کے نشان کیا، دشمنوں نے لگائے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، کافر دشمن ہیں، ان کا کیا گلا، یہ زخموں کے نشان ہیں جو میرے ماننے والے، میری امت کے نوجوان سنت کے خلاف کام کرتے ہیں، میرے سینے پہ چوٹ پڑتی ہے، یہ تو اپنے ہیں، تم تو غیروں کی بات کرتے ہو، ہم نے اپنے بھی آزمائے ہیں، تم تو غیروں کی بات کرتے ہو، ہم نے اپنے بھی آزمائے ہیں، لوگ کانٹوں سے بچ نکلتے ہیں، ہم نے پھولوں سے زخم کھائے ہیں۔ میری امت کے نوجوان جب کوئی عمل سنت کے خلاف کرتے ہیں تو میرے سینے پر زخم لگ جاتا ہے۔ آج سوچیں ہم اپنے گھروں میں کتنے کام سنت کے خلاف کرتی ہیں۔ حیرت کی بات ہے، 1 روپے کا بلب اگر ٹوٹ جائے بچے سے، ماں اسے تھپڑ لگا دیتی ہے، وہی بچہ اگر نبی علیہ السلام کی سنت کو توڑتا ہے، ماں کے دل میں احساس نہیں ہوتا، ماں اسے نہیں روکتی ٹوکتی، محسوس ہوتا ہے کہ سنت کی قدر 1 روپے کے برابر بھی نہیں ہے۔ شادی بیاہ کا موقع آتا ہے، عورتیں کہتی ہیں جی سب کو منا لو، خوشی کا موقع ہے، چچا کو منا لیتے ہیں، پھپھو کو منا لیتے ہیں، ہمسائی کو منا لیتی ہیں، حتیٰ کہ گھر کی ماسی اگر ناراض ہوتی ہے خادمہ اس کو بھی منا لیتی ہیں، لیکن جب شادی کا وقت آتا ہے تو خلاف سنت طریقے پر شادی کر کے اللہ کے محبوب کے طریقوں کو گھر سے نکال دیتی۔ ہم نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ منایا، کاش ہم اللہ کو منا لیتے اور یہ عمل ان کے حکموں کے مطابق کر لیتے۔ کل قیامت کے دن اگر نبی علیہ السلام کے سامنے حاضری ہوئی اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ہمارے جسم پر سنت سجی ہوئی نہیں، ہمارے عمل سنت کے مطابق نہیں، تو ہم شفاعت کے حقدار کیسے بنیں گے؟ ہم کیسے کہہ سکیں گے اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیے؟ محبوب فرمائیں گے تم اپنے ہاتھوں سے میری سنت کو توڑتے تھے، تمہیں احساس نہیں ہوتا تھا، تم غیروں کے طریقوں کو اپناتے تھے، تمہاری پسند فرنگیوں کی تھی، لباس ان جیسا، کھانا ان جیسا، عادات ان جیسی، تم امتی تو میری تھی لیکن تم طریقے تو انگریزوں کے اپناتی تھی، تم نے میری سنت پر کیا عمل کیا جو آج میں تمہاری شفاعت کر سکوں؟ آج وقت ہے ہم سنت پر عمل کر لیں۔ ہر بندہ چاہتا ہے، ہم نے دیکھا ہے بچیوں کو کئی کام کرنا چاہتی ہیں، صرف اس لیے نہیں کرتی کہ ابو کا دل دکھے گا۔ اگر دنیا میں بایولوجیکل فادر کا اتنا لحاظ کہ ابو کا دل نہ دکھے، ایک کام نہیں کرتی، تو کبھی یہ بھی تو سوچا کریں نبی علیہ السلام بھی ہمارے لیے
روحانی والد کی مانند ہیں، ہم سنت کے خلاف کر کے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کیوں دکھاتے ہیں؟ ہم نے نبی علیہ السلام کے آنسوؤں کی قدر نہ کی۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں روتے تھے امت کے لیے۔ اگر کل قیامت کے دن پوچھ لیا کہ تم نے میرے آنسوؤں کی قدر نہ کی، میری سنت کا خیال نہ کیا، ہم قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ اگر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو ایک وقت تھا جب لوگ اپنی چیزوں کا تعارف کروا رہے تھے، انہوں نے اپنے سیل فون کو تمہاری مسجدوں تک پہنچا دیا تھا، اپنے ٹی وی کو تمہارے کمروں تک پہنچا دیا، اپنے طریقوں کو تمہارے گھروں میں داخل کر دیا، اس وقت تم نے میری سنت کا تعارف کیوں نہ کروایا؟ ان کے ہاتھ میں تو تانبا تھا، تمہارے ہاتھ میں تو سونا تھا، تم میری سنت کا تعارف کرواتے، دنیا کو بلاتے تاکہ دنیا کے لوگ سنت پر عمل کرنے والے بن جاتے۔ ہمارے پاس اس کا جواب کوئی نہیں ہوگا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں سنت کا شیدائی بنائے، ہم اپنے ظاہر کو سنتوں سے سجائیں، اپنے من کو اللہ کی معرفت سے سجائیں، اور جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہوں تو پھر ہم یہ کہہ سکیں تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔